یہ مجلس اب کے اپنی آخری لوری سنانے والی ہے اس نشست کی دوسری نشست کی. یہ مجلس اب کے اپنی آخری لوری سنانے والی ہے. خدا کی خاص رحمت عرش سے فرش آنے والی ہے. یہ رحمت نہیں ہے سب ساتھوں میں انشاءاللہ پوری بیداری کے ساتھ بے جمی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں. اس مجلس کے آخری معزز مہمان ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا طلحہ السیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، طریقنا طریقنا القتال القتال. امیر جیش تیری عظمت کو سلام، امیر جیش تیری فخر جواب کو سلام، امیر جیش تیری انبیاء شریف کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. إن الذين قاتلهم الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناراهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت اور سب حاضرین کی حاضری کے دن داخلہ قبول فرمائے. آپ حضرات کی تشریف آوری الفیہ کی خوشی کے ساتھ اتنی بڑی خوشی بن گئی ہے جن کا درس کرنے کو دل چاہ رہا ہے. اصل بات یہ ہے یہ اجتماع کسی ایک کتاب کی تقدیم رہنمائی کا اجتماع نہیں ہے. جہاد کے دیوانوں کا اتنی بڑی تعداد میں اس مرکز جہاد میں جمع ہونا یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے. یہ اس وقت دنیا میں جاری سب سے بڑی جنگ میں اہل حق اہل ایمان کی فتح کا اعلان ہے. احمد میں وہ لوگ جو جنگ کی فتح و شکست کو لاشوں سے توڑتے ہیں، احمد میں وہ لوگ جو جنگ میں فتح و شکست کا اندازہ تباہی کے اچھے پیمانوں سے لگاتے ہیں، احمد میں بے عقل ہے وہ لوگ جو جنگوں میں فتح و شکست کا مدار اعداد و شمار کی گنتی کو سمجھتے ہیں. جنگیں ہمیشہ اہداف سے جیتی جاتی ہیں. کس نے اپنا ہدف پایا اگرچہ جو قیمت کے دے کر پایا وہ جنگ کا فاتح ہے. جس نے اپنے مقصد میں کامیابی پائی اگرچہ لاشوں کے انداز پر کھڑے ہو کر پائی، اگرچہ اپنے ملک تباہ کرا کے، اپنے گھر گروا کے، اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے، اپنے محبوب لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے سمیٹ سمیٹ کر جب زہر حاصل کی، لیکن فتح اسی نے پائی جو میدان چھوڑ کر گیا، جسے اس کا ہدف نہیں ملا اس نے شکست کھائی. میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں 24 سال سے ایک جنگ برپا ہے. یہ جنگ کسی ملک پر قبضے کی جنگ نہیں ہے، اس لیے اس جنگ میں کوئی ملک ایک انچ اپنی سرحد سے آگے نہیں بڑھا. دنیا میں ملکوں پہ قبضوں کی جنگیں ہوتی تھی، فیصلہ اسی پر ہوتا تھا
جس نے زمین قبضہ کر لی وہ اس جنگ کا فاتح ہے۔ اگر یہ کوئی قیمت چکائی، دنیا میں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے جنگیں ہوتی تھی، فیصلہ کسی پر ہوتا تھا، جس نے زیادہ تر زیادہ لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کر لیا وہ اس جنگ کا فاتح ہے۔ اگر یہ اس کے لیے اس نے کوئی قربانی پیش کی، اس جنگ میں نہ یہ جنگ جو برپا کی گئی نہ تو اس کا مقصد ملک گیری تھا کہ کسی ملک کو اپنی سرحد بڑھانی ہے، نہ اس کا مقصد لوگوں کو ایک دین سے نکال کر دوسرے دین میں داخل کرنا تھا، اس لیے کوئی اقتدار کی ہوا نہیں چلی۔ اس جنگ کا مقصد کسی سلطنت کی توسیع نہیں تھی، اس جنگ کا مقصد صرف ایک تھا، وہ اس کے نام سے واضح تھا۔ یہ جنگ برپا کی گئی وار آن ٹیرر کے نام سے۔ دنیا جہاد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو، قرآن مجید کے فریضہ جہاد کو دہشت گردی کہتی ہے۔ عالم اسلام کا، عالم انسانیت کا سب سے بڑا فوجی اتحاد بنا، سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا، سب سے زیادہ گولہ بارود مختص کیا گیا۔ اس زمین پر سب سے زیادہ کسی جنگ میں مال خرچ ہوا، کسی 24 سالہ جنگ میں خرچ ہوا۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی جنگ پر اتنا مال خرچ نہیں ہوا۔ اس زمین پر جتنا بارود ان 24 سالوں میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے برسایا گیا، انسانیت کی پوری تاریخ میں ایسے تباہ ہتھیاروں کی آزمائش کبھی اس روئے زمین پر نہیں ہوئی جو اس جنگ میں کی گئی۔ اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ جہاد کو مٹانا۔ اس جنگ کا مقصد کیا تھا؟ جہاد والوں کو دنیا سے ختم کرنا۔ کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی سے کوئی حکومت نہیں مانگی گئی، کسی سے کسی کا ملک نہیں مانگا گیا، صرف ایک مطالبہ لے کر ہے، آپ جہاد سے دستبردار ہو جائیے، آپ اللہ کے دین سے جہاد کے رابطے کا اعلان کر دیجیے، آپ جہاد سے منہ موڑ لیجیے، آپ جہاد سے منہ گردانی کر لیجیے، جہاد کی دعوت بند کر دیجیے، جہاد کے مراکز بند کر دیجیے، جہاد کا اعلان کرنا بند کر دیجیے، جہاد کا لشکر بنانا بند کر دیجیے، لوگوں کو قرآن سے جہاد سنانا بند کر دیجیے۔ آپ کی جان بھی محفوظ ہے، آپ کا مال بھی محفوظ ہے، آپ کے ملک بھی محفوظ ہے، آپ کا دین بھی محفوظ ہے، آپ کی مسجد اور مدرسے کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی پارٹیوں اور جماعتوں کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا۔ دیکھو ان کی دھمکی کے آگے کہیں وہ بارود برسانے کے لیے آئے، کہیں انہوں نے صرف دھمکی دی، ایمان سکے، نظریات سکے، تھالے بدل گئے، چالے بدل گئے، تھالے بدل گئے، لوگوں کے تعلقات تک بدل گئے۔ کل تک روس کے ٹوٹے ہوئے ٹینکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بکریاں تصویریں بنانے والے بھی جلسوں میں کھڑے ہو کے بکریاں اعلان کرنے لگے۔ ہمارا تو کبھی جہاد اور عسکریت سے کوئی تعلق نہیں رہا، جو جہاد سے منہ موڑتا گیا دنیا کے دروازے اس پر کھول دیے گئے، ہزاروں کے منہ اس پر کھول دیے گئے، ہر طرح کے تحفظات کے منہ پر کھول دیے گئے، اور کہا گیا جو جہاد کے ساتھ کھڑا رہے گا آسمان سے بھی آگ برسے گی، زمین بھی موت اکھلے گی، دنیا کے مسلمان حکمران بھی اسی کی گردن دابیں گے، دنیا کا یہ سارا گولہ بارود اسی پر برسے گا، دنیا کا یہ سارا جمع کیا ہوا مال اسی کے خلاف استعمال ہوگا۔ 24 سال سے یہ جنگ جاری ہے۔ اس جنگ میں انہوں نے کافروں نے اپنا مال برسایا، کافروں نے اپنا گولہ بارود برسایا، کافروں نے اپنی ساری کی ساری طاقت استعمال کی، اپنے سارے وسائل کو روز ڈالا ہے، اتنے بڑے بڑے اتحاد بنائے، اپنے صدیوں سے چل آ رہے اختلافات انہوں نے بھلا کر صرف اس مقصد پر ایکا کیا، دنیا سے جہاد کا نام لینے والوں کو ختم کر دو۔ دنیا کے منافق حکمران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے مکے لہرا لہرا کر اعلان کیا پاکستان کی سرزمین سے بھی جہاد ختم، عراق سے بھی سرزمین سے جہاد ختم۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی جہاد کی آیات پڑھنے والا نہ ملے، دنیا میں کوئی جہاد کا خطبہ دینے والا نہ ملے، ممبر اور محراب سے بھی جہاد باہر، مسجد و مدرسے سے بھی جہاد باہر، ہر طرف سے جہاد کو نکال دو۔ لیکن مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام کھڑے ہو گئے، وہی ایران جو آج سے 1400 سال پہلے اس مدینہ کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے مقابلے میں کیا۔ انہوں نے کہا سارا دین باقی رہے، دین کا یہ جو ٹیکس ہے زکات اسے نکال دو۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، ایک نعرہ مستانہ لگایا، ایونقص الدین وانا حی، ابوبکر زندہ ہو، محمد رسول اللہ کے غلام زندہ ہو، محمد رسول اللہ کے خلیفہ زندہ ہو، محمد رسول اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے، محمد رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے کچھ نکالنے کی اجازت دے دی جائے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ سب کی جانیں جاتی ہیں جائیں، سب کے گھر ویران ہوتے ہیں، ہو سب کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑے ہیں نکلے، لیکن اس دین کے ایک حکم کو بچانے کے لیے جو بھی قیمت چکائی جا سکے گی چکائی جائے گی۔ دیکھو وہ 1400 سال پرانا اعلان محمد رسول اللہ کے غلاموں نے 24 سال پہلے پھر دہرایا۔ کردار کی سرزمین سے یہی اعلان ہوا، حکومت چھوڑنی پڑی چھوڑ دی جائے گی،
जिहाद बचाया जाएगा। बहावलपुर की कच्ची मस्जिद से ऐलान हुआ, दुनिया की सारी तकलीफें गवारा है, जिहाद बचाया जाएगा, जिहाद की दावत जिंदा रखी जाएगी, जिहाद के लश्कर चलाए जाते रहेंगे। मुसलमानों 24 साल से ये जंग जारी है, इस जंग की लाशें मत गिनो, लाशें बेशक हमारी ज्यादा मिलेगी, इस जंग में जिस्मों के टुकड़े मत गिनो, टुकड़े हमारे मिलेंगे, इस जंग में प्यारों की जुदाइयां मत गिनो, ये जख्म हमारे सीनों पर मिलेंगे। लेकिन खुदा की कसम देखो, जंग का झंडा उठाने वाला बुश आज तारीख में उसे याद करने वाला कोई नहीं, जंग का झंडा उठाने वाला ओबामा इस तारीख के कूड़ादान का एक ढेर बन गया, जंग का झंडा उठाने वाला ट्रंप एक बार अपनी हुकूमत में रहकर नाकाम वापिस चला गया। इस जंग से दुश्मन को वापिस होना पड़ा, इस जंग से दुश्मन को निकलना पड़ा, इस जंग से हमारे दुश्मन को शिकस्त जाके जाना पड़ा। हुकूमत जाती थी कहीं, अल्लाह ने हुकूमत वापिस दे दी, जाने जाती थी कहीं, हमारे शुहदा जन्नत के वकील बन गए। हमारे रब ने तो पहले बता दिया था, तुम्हें इस दीन पर खड़े होने की कीमत वो ये तकीला बिल्कुल शुहदा से चुकाना पड़ेगी। रब तो जाने लेगा, रब तो कुर्बानियां लेगा, रब तो प्यारे शुहदा लेगा। खुशी से पेश कर दिए गए, माओ ने अपने जिगर गोशे कुर्बान कर दिए, बूढ़े बाप खुद अपने लखते जिगर लाके मुजाहिदीन के मराकिज में आके हवाले कर करके गए, मिन्नत लेकर करके अपनी सुबह गाड़ियों के वास्ते दे लेकर गए, हमारे बच्चों के जिस्मों के टुकड़े हो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का कोई एक हिस्सा दुनिया से मिल जाए, उसकी दावत दुनिया से मिल जाए, उसकी बात करने वाला कोई न रहे। जुगाई कीमतें चुकाई जाती रही, जिन्होंने ईमान बेचे, जिन्होंने अपने नजरियात बेचे, जिन्होंने अपनी वाबस्तगियां बेची, उन्होंने इस दुनिया में सिवाय गालियों के क्या कमाया, उन्होंने इस दुनिया में सिवाय नाकामियां देखने के क्या कमाया। वो रात को नाकामियां देखकर इस उम्मीद पर सोए शायद सुबह उन्हें ये कामयाबी देखने को मिले कि दुनिया से जिहाद की बात खत्म हो गई। सुबह उठे, जिहाद अल्हम्दुलिल्लाह एक कदम और आगे जाके खड़ा था, दावत जिहाद से आगे जाके खड़ी। मुसलमानों बहावलपुर की सरजमीन थी, सिर्फ रब ताला की ताकत का ये नजारा देखो। एक कच्ची मस्जिद से ऐलान हुआ था, खजूरों के तनों वाली सतूनों वाली मस्जिद से ऐलान हुआ था, जिहाद बचाया जाएगा। आज ये मरकज देखो, उस कच्ची मस्जिद से मस्जिद सुभान अल्लाह निकली, एक तोले तफसीर पढ़ाने वाली जमात की तरफ से ऐलान हुआ था, ये पुराने मस्जिद से पढ़ाया जाने वाला जिहाद पढ़ाया जाता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज्यादा तौरात तफसीर पढ़ाने वाली जमात, एक किताब जिस मुजाहिद तालीम की एक किताब जिस जमात के पास थी, फजाइल जिहाद वाली जमात ने खड़े होकर ऐलान किया, जिहाद का नाम नहीं मिटने दिया जाएगा। प्यारे अपने जिस्मों की कुर्बानियां देते रहे, जिहाद अपनी मंजिलें पार करता रहा। उस जमात ने फजल जुम्मा की हुकूमत को दी, उस जमात ने आज अल्फियत जिहाद की सबीलिल्लाह इस जमात को दी, उस जमात ने जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र का सबसे बड़ा निजाम इस उम्मत को दिया, उस जमात ने दावत जिहाद का सबसे बड़ा निजाम इस जमात को दिया। हाँ कुर्बानियां दी, हाँ लाशें दी, हाँ टुकड़े दिए, लेकिन आज देखो जिहाद को मिटाने वाले, जिहाद को मुक्के दिखाने वाले, जैश को मुक्के उठा उठाकर ऐलान करने वाले, आज के बाद नो मोर जैश, कोई जैश नहीं, तारीख में मिट गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका वजूद मिटा दिया। जैश के मरकज में आज भी हजारों मुसलमान आकर दावत जिहाद सुन रहे हैं। ये ऐलान है 24 साल जंग हमारे दुश्मन ने हारी, अल्लाह के दीन के जिहाद ने जीती, जिहाद वालों ने जीती, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदरी गुलामों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जीती। पूरी दुनिया के सामने फतह का ऐलान कर दिया, पूरी दुनिया के सामने झंडा लहरा दिया। हमारा दुश्मन हर दिन तस्लीम करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिहाद के गुलामों ने पूरे कब से खड़े होकर पूरी दुनिया से ये जंग जीती है। हम अपने तहफ्फुज़ की भीख मांगने दुनिया के किसी हुक्मरान के दरवाजे पर नहीं गए, ना रब ने वो दरवाजा दिखाया। हमारे तहफ्फुज़ के लिए हमारे शहीद रब के दरबार में पहुंचे। वयस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम, वो दिन रात वहाँ रब ताला के सामने अपने मुजाहिद भाइयों के लिए खैर खैरात मांगते रहते। हमारे तहफ्फुज़ के नुमाइंदे वहाँ पहुंचे, दुनिया के दरवाजों पर, दुनिया के इदारों पर, दुनिया की ताकतों के पास अमन की भीख मांगने, अपनी जान की भीख मांगने अगर आज भी कोई जाता है, हमारा दुश्मन जाता है। आज भी अगर किसी को कोई रात को अपने तहफ्फुज़ के खतरे से दो चार होकर सोता है, जिहाद को मिटाने के लिए दीन के सामने खड़ा होने वाला सोता है, जिहाद वाले तो भी तान के सोते हैं। कोई फोटो कर क्या
ہم یہ جنگ جیتے الحمدللہ، اور اس کی اور قیمت بھی چکانی پڑی، چکائیں گے جنگ کا جھنڈا زمین پر نہیں انشاءاللہ۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ مسلمانوں، جہاد کا جھنڈا اٹھاؤ، دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے، جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لو، بائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے، بازو ملا کے جھنڈا سینے سے چمٹا لو، گلا کاٹ دیا جائے، زمین پر گرنے سے پہلے جھنڈا کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دو۔ ہمارے امیر محترم نے پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، آپ سب نے سنا ہوگا، حضرت امیر محترم نے اعلان فرمایا تھا، جہاد کا جھنڈا میرے دائیں ہاتھ میں، تم میرا دایاں ہاتھ کاٹو گے، میں یہ جھنڈا بائیں ہاتھ میں سنبھال لوں گا، تم میرا دو ہاتھ کاٹو گے، میں یہ جھنڈا اپنے سینے سے لگا لوں گا، تم مجھے زمین پر گراؤ گے، میں زمین پر گرنے سے پہلے یہ ہمارا دوسروں کے سپورٹ کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ ہاتھ سلامت رہے، جہاد کا جھنڈا بھی ان میں رہے، دنیا میں جہاد پھیلانے والا قلم بھی ان میں رہے، ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، ہم اپنی گردنیں کٹاتے رہیں گے، جھنڈا اس یاد میں رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سنت آئی کہاں سے؟ دیکھو محمد رسول اللہ نے سکھایا، غزوہ مؤتہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان بھائی نے کر کے دکھایا، جعفر تیار سے لے کے یحییٰ سنوار تک ایک ایک مجاہد سکھا کے گیا، مسلمانوں ایک ہاتھ کٹ جائے، ہاتھ پھٹک کے قابل نہ رہے، ٹانگیں کٹ گئے، چلنے کے قابل نہ رہو، دوسرے ہاتھ میں کرنا ہے، لاٹھی بھی آئے، جہاد کا جھنڈا گرنا نہیں چاہیے، اللہ کے دین کا مجاہد دنیا سے جائے اسی شان کے ساتھ جائے، جہاد کا جھنڈا ہاتھ میں تھامے، کلاشن کوف ہاتھ میں ان سے لڑے، M4 ہاتھ میں ان سے لڑے، نہیں ہے آج اس کا کوئی مقام نہیں ہے، آج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہتھیار ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سر جھکانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس اسلام ہمارا سر کبھی نہیں جھک سکتا، اگر لاٹھی بھی زمین پر پڑی ہوئی ملے گی اٹھا کر دشمن پر وار کریں گے۔ محمد رسول اللہ یہ سنت دے کر کے آپ کے رشتہ بھائی نے سکھائی، روزے قیامت تک دیکھتے رہو گے، جہاد کا جھنڈا اٹھانے والے لاٹھیوں سے لڑ سکے لڑتے رہیں گے، پتھروں سے لڑ سکے لڑتے رہیں گے، اللہ نے میزائل دیے تب بھی تمہیں راتوں کی نیند آرام سے نہیں سونے دیں گے انشاءاللہ۔ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اپنا ہی رات کو دیکھ لو کتنے شہید ہو گئے جہاد سے دور ہونے والے، کتنے معزز ہو گئے جہاد کے ساتھ کھڑے رہنے والے۔ کیا ہے دنیا کو سمجھ نہیں آیا، الفیہ بتائے گی اس کا راز الفیہ بتا کیوں نہیں ہوئی۔ جہاد کو لازوال کون قرار دے کر گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھا، لا تزال طائفۃ من امتی، وہ دن نہیں آئے گا وہ زمین پر، یاد رکھنا دنیا کا ہر کافر اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لے، جہاد کو نکالنے کا خواب دل میں رکھنے والا ہر ظالم اپنے دل و دماغ پر یہ بات اچھی طرح چندہ کر لے، لوہے پر لکھی ہوئی تحریر سے زیادہ یقینی بات، خدا کی قسم اس تڑپتے ہوئے سورج سے زیادہ یقینی بات میرے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، روئے زمین پر دجال کے قتل تک وہ دن نہیں آئے گا جب جہاد کرنے والی جماعت اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے، تھوڑی ہوگی رہے گی زمین پر، بڑی ہوگی زمین پر نظر آتی رہے گی، جہاد جاری رہے گا، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد کے نعرے گونجتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرمایا، بدر کی جنگ لڑ کے جہاد سکھایا، بدر سے لے کے جموں تک ابو جہل کی ذریت نے روئے زمین پر وہ دن نہیں دیکھا، دنیا کے کسی مشرک نے وہ دن نہیں دیکھا کہ ان کو آرام اور چین کی نیند اس طرح نصیب نہیں ہو۔ محمد رسول اللہ کی بدر والی تلوار کئی مشرکوں کے گھر پر نہیں برس رہی، بدر سے جہاد جموں تک زندہ ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ اسے لازوال قرار دے کر گئے، میدان بدر میں کھڑے ہو کر قرار دے کر گئے۔ دیکھو بنو نذیر سے لے کے نستعین کی بستی تک جہاد زندہ ہے، بنو نذیر کل کو وہاں اپنے گھروں کا سامان سر پہ رکھے جادو کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے نظر آ رہے تھے، آج تک وہ منظر زمین پر نظر آتا ہے، سائرن بجتے ہیں، میزائل گرتے ہیں، یہودی اپنے گھروں سے نکل کر پناہ گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں، یہ منظر کیوں زندہ ہے؟ ساری دنیا اپنا مال خرچ کر کے، اپنی طاقت خرچ کر کے، اپنا اسلحہ خرچ کر کے، بارود برسا برسا کے تھک گئی، آگ جلا جلا کے تھک
تھک گئے, بارود جلسا کے تھک گیا, جنگ کی نقشیں ٹوٹ گئی, دنیا کی طاقتیں ٹھکر گر گئی. بنو نذیر کے یہ مناظر کیوں نہیں ختم ہوئے؟ محمد رسول اللہ نے لاسوال قرار دے کر گئے. دیکھو بنو قریظہ سے لے کر تل ابیب تک یہودیوں کی لاشیں خندقوں میں دفن کی جاتی رہی, آج تک کی جا رہی ہے. دنیا اتنے بڑے بڑے اتحاد بنا کے, ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا کے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو محفوظ کر کے تھک گئی. آج تک ان مناظر کو کیوں نہیں روک سکی؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ جمال قرار دے کر گئے. دیکھو ہرونا سے لے کے حلب تک رافضیوں خارجیوں کو آج تک چین کی نیند کیوں نہیں آئی؟ آج تک ان کے گھروں پہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کیوں گونجتے ہیں؟ آج تک انہیں محمدی اللہ کے سامنے کیوں کانپنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ یقاتلون اہل الکتاب کی حکومت کو بشارت دے کر یہ تلوار سے امت کو تھما گئے. نہ اس دنیا کا کوئی یہودی دجال کے قتل تک آرام کی نیند سو سکتا ہے, نہ مشرک سو سکتا ہے, نہ مسیحی یا نصرانی سو سکتا ہے, کوئی صلیبی سو سکتا ہے, نہ کوئی رافضی سو سکتا ہے, نہ کوئی خارجی سو سکتا ہے, نہ کوئی فتنہ سو سکتا ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ اس جہاد کو لاجواب قرار دے کر گئے. تم جہاد کو مٹانے کے لیے ہر میدان میں آئے, تم نے اسلحہ گولا بارود بچایا, ہمارے پھٹائیوں نے کھڑے ہو کر تمہاری ساری محنت پر پانی پھیر دیا, اپنے جسموں کے گرم خون سے تمہاری جنگ کی آگ کو بجھا دیا, تمہارے اسلحے کا جوڑ توڑ دیا. تم نے اس جہاد کے خلاف علمی فتنے برپا کیے, تلبیسات کے امکان لگائے, حد الجواب نے آ کے تمہارا کاروبار بگیڑ دیا. تم نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جہاد اسباب سے ہوتا, جہاد زمینی حقائق پر ہوتا ہے. ہم لوگ اس جماعت میں الفیت الجہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی سکندریں کھڑے ہو کے دکھایا. ہمارے آقا میدان بدر کے سکھا کر کے جہاد اسباب سے نہیں ہوتا. اگر جہاد اسباب سے ہوتا بدر کے دن لڑائی کا اعلان نہ ہوتا, بدر کے دن مدینہ جانے کا اعلان ہوتا. بتایا گیا مسلمانوں زمین پر شراب ہوتے, زمین پر صرف دھوکے ہوتے, زمین پر صرف ایسی جھوٹی حقیقتیں ہوتی ہیں جو صرف نظر آتی ہیں, ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے آسمان کی طرف دیکھو, ربنا اللہ کہو, کہو لا الہ الا اللہ, زمین چل سے کہو لا الہ الا اللہ, ایسا لا الہ الا اللہ کہو جس کے آگے دنیا کے سارے منہ کے بل گر کے واللہ احد کہنے پر مجبور ہو. دنیا کی ساری طاقتوں کو کہو, دنیا کے ایٹم بموں کو کہو, ہائیڈروجن بموں کو کہو, امریکہ کو کہو, نیٹو کو کہو, ربنا اللہ لا الہ الا اللہ, ثم استقاموا, پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. فتح الجواد نے سکھایا کھڑے ہو جاؤ, جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں کھڑے ہو جاؤ, جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں کھڑے رہو, تمہارے خلاف قوانین بنائے جائے کھڑے رہو, تمہارے خلاف اتحاد بنائے جائے تن کے کھڑے رہو, ڈٹ کے کھڑے رہو. یاد رکھو اگر کھڑے رہو گے, اکیلے نہیں رہو گے, تتنزل علیہم الملائکہ, آسمانوں سے لشکر اتریں گے. ذرا غور کرنا, جس وقت دنیا ڈرا رہی ہو, جس وقت دنیا مٹانے کی دھمکیاں دے رہی ہو, جس وقت دنیا لاشوں کے انبار لگا رہی ہو, جس وقت دنیا گھر گرا رہی ہو, جس وقت دنیا پھول جیسے بچوں کی لاش اٹھانے پر مجبور کر رہی ہو, ذرا دل کے کان کھول کر سننا. اگر میدان جنگ میں کھڑے ہو, کان میں آواز آئے گی اللہ تخافوا, پیارو ڈرو مت, ولا تحزنوا, غم نہ کرو, انتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے. اس لیے کہ تمہاری اس استقامت نے رب کے لشکروں کو آسمان سے زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا. وہ رب کا حکم لے کر آ گئے, اب تم اکیلے نہیں کھڑے. دیکھو غزہ کا مجاہد سرنگ سے نکلتا, اس کو پتا ہے ہزاروں کیمرے دیکھ رہے ہیں, اس کو پتا ہے دشمن کی نظریں, اس کو پتا ہے دشمن کے ڈرائیور ہاتھ لگا کے بیٹھے. دیکھو ایک مجاہد کشمیر کے بارڈر پہ جا کے کھڑا ہوتا, اس کو پتا ہے باڑ ناقابل عبور ہے, اس پر سنسر لگے, اس پر دنیا کے جدید ترین کیمرے لگے, اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا, دنیا کی ساری عقل کہے گی اسے پار کرنا ناممکن ہے. اس راہ سے نکلنے والے, اس سرنگ سے نکلنے والے مجاہد کو عقل بھی کہے گی, اسباب بھی کہے گی, جس گیٹ کی طرف تو بڑھنا ہے یہاں تک پہنچنا ناممکن ہے. لیکن کام میں کیا آواز آئے گی, اللہ تخافوا, مت ڈرو ان کیمروں سے, مت ڈرو ان باڑوں سے, مت ڈرو ان ٹینکوں سے. دیکھو مجاہد نکلتا ہے, غار سے نکل کے اس ٹینک کے نیچے بارود رکھتا ہے, واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے. مجاہد کشمیر کی لگی ہوئی پہاڑ پر قدم رکھتا ہے, پار کر کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہے. مودی دنیا کے ایک ایک ملک میں جاتا ہے, کیسی ٹیکنالوجی ہے آخر ان کے پاس, کس چیز کی وجہ سے پار کر جاتے ہیں. ہم دنیا کی ٹیکنالوجیاں لگا لگا کر تھکے, جموں محفوظ نہ کیا جا سکا, کشمیر کی اللہ سے بتایا نہ جا سکا. یہ کون پار کراتا, یہ کون غاروں سے نکل کر, سرنگوں سے نکل کر ٹینکوں تک
پہنچاتا ہے، بارود لگانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ تخافو، آواز اوپر سے آتی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، کیا کہہ کر بھیجا ہے؟ زمین پر جاؤ، ثبتوا الذین آمنوا، میرا ایک بندہ اسرائیل کے ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہے، اس کا حوصلہ بڑھا۔ میرا ایک بندہ مشرکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاؤ۔ میرا ایک بندہ دنیا کے قوانین کو پاؤں کی دھوکر میں رکھے دعوت جہاد دینے کے لیے کھڑا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاؤ۔ ایک دنیا میں بدو جواب کا پیغام لے کر پھر رہا ہے، آج سے ہتھیار لے کر دنیا میں چلا جائے گا۔ کوئی مسجد کے ممبروں پر محراب میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، جہاد سکھا رہا ہے۔ کئی دعوت جہاد مجاہدین کی نصرت کے لیے مسجد کے دروازے پر رومال لیتے کھڑا ہے۔ دنیا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جاؤ میرے اس بندے کے کام میں کہو، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، نہیں مٹا سکتی، نہیں روک سکتی، لازوال رہو گے جب تک دجال قتل نہیں کر دیا جاتا۔ نہ تمہاری دعوت رک سکتی ہے، نہ تمہاری کڑے رک سکتی ہے، نہ تمہاری اللہ رک سکتی ہے، نہ تمہارے لشکر رک سکتے ہیں، نہ تمہارے پروگرام رک سکتے ہیں، نہ تمہاری کتابیں رک سکتی ہیں، نہ تمہارے بیانات رک سکتے ہیں۔ کوئی تمہیں نہیں روک سکتا، اس لیے کہ مدینہ سے اعلان ہو چکا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، ایک حق پر لڑنے والی جماعت کھڑی رہے گی، ان کو ان کا ساتھ چھوڑنے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جو ان کے مقابلے میں آئے گا، ٹکرائے گا، پاس پاس ہوگا، شکست وہی کھائے گا۔ حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، کفر اپنی سب سے خوفناک شکل میں، سب سے بھاری شکل میں زمین پر آ جائے گا۔ اس جہاد کے سامنے تو وہ بھی نہیں ٹک سکے گا۔ ارے تمہارا باپ دجال نہیں ٹکے گا، امریکہ کیا ٹک سکے گا؟ تمہارا سب کا والد دادا دجال نہیں ٹکے گا، اسرائیل کیا ٹک سکے گا؟ ان سب کا چلتے ہم دجال نہیں رکے گا، ہندوستان کیا ٹک سکے گا؟ مودی کیا ٹک سکے گا؟ قرآن ذرا کان کھول کر سنو، فتح الجواد سینے سے لگا کر کان کھولو، الفیہ سر پہ رکھ کے کان کھولو، خدا کی قسم کان میں آواز آئے گی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جیش والو ڈرو نہیں، آگے بڑھتے رہو، تمہاری اللہ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکے گا۔ بس اس خوف کو ڈر کو اپنے دلوں سے نکالو۔ آپ یہاں تک آ گئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیں کشمیر کا مار دیا، ہم نے اس کا جھنڈا نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شریفی اتحاد کے خلاف لڑایا، الحمدللہ جیش میں وہ تاریخ قائم کی ہے رہتی دنیا تک نہیں سنائی جا سکے گی۔ غزہ پر مرکہ برپا ہے، الحمدللہ لشکر تیار کھڑے ہیں، آج راستہ مل جائے۔ یہ لوگوں کی نمازوں کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے حضور دعا بتائے غزہ کا راستہ کھولتے، جیش والے وہاں جا کر بھی بتانا چاہتے ہیں، فتح الجواد والے، الفیہ والے، فضائل جہاد والے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی ہے کہ روک پائے گی انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد الفیہ حضرات کے سامنے آئے گی، دل سے کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ یہ اس اعلان کا استقبال ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت کے استقبال جس نے آج تک غزہ سے لے کے دنیا کے ایک ایک محاذ تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا رکھتا ہے ایمان کی تعمیل کے لیے۔ یہی قرآن، یہی حدیث جس نے پڑھی۔ آج اگر کوئی ماں، کوئی باپ اپنے پھول جیسے ناقابل شناخت بچے کی لاش اٹھا کے اللہ رب العزت کے حضور وفاداری کا اعلان کر سکتا ہے، کس چیز کی بنیاد پر کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ اپنے پیارے چچا کی 17 ٹکڑوں میں پڑی ہوئی لاش اٹھا کر امت کو یہ لاش اٹھانے کا حوصلہ دے کر کے کون اٹھا سکتا ہے یہ لاش اٹھا سکتے ہیں؟ الفی آپ کو یہی سکھائے گی کہ کل کو ہمیں بھی اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانی پڑی، ہم اٹھائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر کے۔ ہمیں بدر جیسے میدانوں میں کھڑا ہونا پڑا، الفیہ حوصلہ دے گی کہ ایسے کھڑے رہو جیسے محمد رسول اللہ کھڑے تھے۔ ہمیں احد جیسے حالات کے بعد پھر لشکر نکالنے پڑے، الفیہ سمجھائے کہ لشکر کیسے نکلے گے۔ ہمیں غزوہ احزاب جیسے محاصروں میں کھڑے ہو کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا پڑا۔ کون سکھائے گا کہ کیسے کی جاتی ہے؟ الفیہ سکھائے گی یہ دکھا کے کہ محمد رسول اللہ وہاں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے کیسے کھڑے تھے۔ ہمیں دنیا کی سپر پاوروں سے ٹکرانے کے لیے جانا پڑا، کون حوصلہ دے گا؟
الفیہ سکھائے گی، بتائے گی کہ محمد رسول اللہ 20,000 کا بے سر و سامان لشکر لے کے اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور ہم سے ٹکرانے نکلے تھے. اس نعمت کا استقبال کھڑے ہو کر پورے اس کی شان کے ساتھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. آپ حضرات ابھی نماز کی تیاری کریں اور 4 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کا ابتدا ہوگا. رہنمائیوں کی سب اللہ تعالیٰ کے دم کے بیٹے کوئی بھی سمجھنے کے بعد نہ لگے. باقی دعوانا الحمدللہ.